السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عزیزان گرامی، سندھ کے موردین، خلفاء، وابستگان اور پھر اس کے بعد پنجاب، میری بات غور سے سنیے گا۔ 2014 میں ایام حج میں عزیزیہ میں تھا، تو افغانستان کے ایک بہت بڑے شیخ جو بہت متشرع اور متشدد گزرے ہیں، انہیں پاسبان شریعت، میں نے مکتوبات میں بھی اس کا ذکر کیا اور مکتوبات تفصیل ہے، یہاں نام لینے اس لیے مناسب نہیں ہے برحکمت، کیونکہ جو لوگ صاحبان کشف نہیں ہیں، صاحبان فکر نہیں ہیں، جن کے انشراح صدر نہیں ہوا، تو وہ اس راستے میں معذور سمجھتا ہوں میں، گو کہ وہ علماء کیوں نہ ہو، مشائخ کیوں نہ ہو۔ جب انشراح صدر کسی کا ہوتی نہیں ہے تو علم لدنی میں جو واردات قلبیہ ہوتے ہیں، الہام، الکام، کشف، مکاشفے، تو ان بیچاروں کو کیا خبر ہوتی ہے۔ تو اس لیے حکمت کی روح سے اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا، کیونکہ وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے شیخ مروندی لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ رحمان کی بارگاہ میں بطریق اویسیہ انہوں نے داخل کیا تھا، اور شیخ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کا مجھ پہ دست شفقت، اور ابھی تک کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا ویڈیوز میں، کیونکہ عوام الناس متحمل نہیں ہو سکتے ایسی باتوں کا۔ تو فیضان اویسیہ مجھے شیخ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ سے احسن طریقے سے حاصل ہے، اور کیونکہ وہ قادری بھی تھے اور سہروردی بھی تھے، تو جو میرے ساتھ وابستگان ہیں ان تمام لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ شیخ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جایا کریں، وہاں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یہ دعائیں پڑھیں، اور وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، یا السلام علیکم یا اہل القبور مختصر پڑھیں۔ پھر وہاں پر 2 رکعت صلاۃ ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی تعریف کریں، درود شریف پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور سورۃ زلزال، سورہ تکاثر، سورۃ اخلاص، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر اللہ کی ذریعے سے، وساطت سے تاجدار کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں تحفتاً عاجزاً پیش کریں، اور پھر حضور علیہ السلام کے وسیلے سے جملہ انبیاء، مسلمین، مسلمات، اور امہات المومنین، اہل بیت اطہار، اور جملہ بزرگان دین امت محمدیہ، اور خصوصی طور پر جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب خضر علیہ السلام، اور جناب عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، تو اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور وہاں پر 2 ذکر تسبیح پہ جو مروجہ طریقہ ہے، نفی اثبات لا الہ الا اللہ، یہ زیادہ پڑھی جائے، اور اسم ذات اللہ، ان دونوں میں یہ شیخ عثمان مروندی گزرے ہیں۔
اور آخری زندگی اس کا اس مزاج میں گزرا ہے. بڑے وجیب، بڑے خوبصورت آدمی ہیں. تو تمام سندھ میں، کراچی، حیدرآباد وغیرہ جہاں میرے فالوور مریدین رہتے ہیں تو اسپیشلی وہاں جایا کریں. انشاءاللہ آپ کو خیر و برکت عطا ہوگی. اور اللہ کی فضل سے، کرم سے، اللہ چاہے تو ان کی روح کو وہ قوت حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ متصرف باللہ ہے. اور وہاں پر لوگوں کی اللہ حاجت روائی پورا کرتے ہیں. دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے جو پریشان حال ہے، فیضان کے لیے، تو ادھر جانا چاہیے. ساتھ یہ بھی پوچھا گیا، جی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہاں پہ جائیں، حاضری دے دیں، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جتنے بھی جملے بزرگان دین ہے. لیکن اگر آپ فیوزات و برکات کے لیے، کشود کے لیے، کشائش کے لیے اور قرب الہی کے لیے، معرفت خداوندی کے اصول کے لیے، تو پھر میں آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ اس وقت سندھ کی دھرتی پر وہ راج کر رہا ہے. اس کی روحانی تصرف بہت بلند و بالا ہے. تو سالوں پہلے بھی ہم نے کافی دوستوں کو بھی کہا تھا، اور وہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ جب بھی میں جاتا ہوں سندھ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ صحابی اور خصوصی شیخ عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اقدس میں ہم قدمبوسی کا شرف حاصل کریں. تو یا سندھ میں جڑے ہوئے جتنے بھی مریدین ہیں، دوست سے احباب ہیں، ماننے والے متقدین ہیں، تو ادھر ضرور حاضر دیا کریں. اور جو طریقہ میں نے بتا دیا اس طریقے پہ، تو انشاءاللہ آپ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم الاموات واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم.